I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرا ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے سیرا سٹارز. سیرا سٹارز یہ سچ ہے کہ جب کوئی انسان باقی لوگوں سے الگ کوئی بات یا سوچ لے کر آتا ہے تو دنیا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور اسے غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے. آج ہم ایک ایسے ہی عظیم واقعے کی بات کریں گے جو اسلام کی تاریخ کا ایک یادگار باب ہے، اور وہ ہے ہجرت حبشہ. جب اسلام کا نور مکہ میں پھیلنے لگا تو قریش کے سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی. وہ اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. انہوں نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو اذیت دینے کا فیصلہ کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم کیے گئے کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی. غریب مسلمان جن کے پاس کوئی طاقت نہ تھی انہیں کوڑے مارے جاتے، قید کیا جاتا، بھوکا رکھا جاتا. یہ ظلم صرف غریبوں تک محدود نہیں تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی بھی قریش کی سازشوں اور تکالیف کا نشانہ بنے. جب مکہ میں ظلم کی شدت بہت بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک محفوظ جگہ جانے کا مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ چلے جائیں. وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک منصف حکمران ہے، اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن پیارے بچوں، ایمان والوں کے دل میں اللہ پر یقین تھا، اس لیے مکہ سے 15 خوش نصیب مسلمانوں کا پہلا قافلہ رات کی تاریکی میں حبشہ کی جانب روانہ ہوا. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، وہ سب شامل تھے. نجاشی نے انہیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی. مسلمان سکون سے اللہ کی عبادت کرنے لگے. لیکن ہیپی سیرا سٹارز قریش کے سردار یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان کسی اور جگہ جا کر امن سے رہیں. انہوں نے ایک چالاک سازش کی. انہوں نے 2 سفیر عمر بن الاس اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا. ان کا مقصد نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا تھا تاکہ وہ انہیں مکہ واپس بھیج دیں. جب قریش کے سفیر نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ، کچھ لوگ ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں. یہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں اور نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں. انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے. نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا. اس نے کہا، میں بغیر سنے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کروں گا. پہلے انہیں بلاؤ.
تو ہیپی سیرا سٹارز مسلمان گھبرائے نہیں، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت اور دلائل کے ساتھ نجاشی کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں گم تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائی کرتے تھے، ہم ظلم اور زیادتی میں زندگی گزارتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا جو ہم میں سے زیادہ سچے، ایماندار اور نیک تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ جب ہم نے اس کی بات مانی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ہماری قوم کے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا تو قریش کے سفیروں نے آخری چال چلی۔ انہوں نے کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں اور وہ روح اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے ایک لکڑی زمین سے اٹھائی اور کہا، حضرت عیسیٰ اور تمہارے نبی کے کلام میں اس لکڑی کے برابر بھی فرق نہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سیرا سٹارز، اس دن مسلمانوں کو اللہ کی مدد نصیب ہوئی۔ نجاشی نے انہیں اپنے ملک میں امن سے رہنے دیا۔ مسلمان حبشہ میں عبادت کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو سیرا سٹارز یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم حق پر ہوں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو دنیا کی بڑی سے بڑی سازش بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب کوئی شخص حق کی بات کرے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو دنیا والے اسے پریشان تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور حوصلے سے کام لے۔ تو اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا اور قریش کے سرداروں کو یہ بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ پیارے بچوں، یہ ظلم اس لیے تھا کہ مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیں، لیکن ایمان والوں کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے اور وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ قریش نے سوچا کہ اگر یہ ظلم ناکافی ہیں تو نبی کو تنہا کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی شخص بنی ہاشم کے ساتھ بات نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ اس فیصلے کو ایک تحریری معاہدے کی شکل میں لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ تو بنی ہاشم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ یہ لوگ مکہ کے ایک تنگ گھاٹی شیبہ ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ 3 سال بے حد مشکل تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے، پتے اور چمڑے کھاتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی رحم دل شخص رات کے اندھیرے میں کچھ کھانے کی چیزیں چھپا کر دے جاتا۔ لیکن سوچیں بچوں، اگر ہمیں ایک دن گھر سے باہر سڑک پر رہنا پڑے یا ایک رات بھوکا پیاسا سونا پڑے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو اللہ کے بہت خاص لوگ تھے، کیونکہ ان سخت حالات میں بھی ان کا ایمان مضبوط رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے۔ اللہ کو اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی حالت پر رحم آ گیا۔ قریش کے کچھ نیک دل لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب خانہ کعبہ سے وہ تحریری معاہدہ اتارا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی بچا تھا۔ یہ تھی اللہ کی قدرت۔ تو قریش نے یہ سب دیکھ کر بائیکاٹ ختم کر دیا اور بنی ہاشم دوبارہ مکہ واپس آ گئے۔ ابھی یہ آزمائش ختم ہی ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آزمائش آ گئی۔ اسی سال آپ کی پیاری زوجہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیتی تھی، وہ وفات پا گئی، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دونوں ہستیاں آپ کے لیے مضبوط سہارا تھیں۔ حضرت حتیجہ نے آپ کو دل سے حوصلہ دیا اور حضرت ابو طالب نے ہر ظلم کے سامنے آپ کی حفاظت کی۔ تو اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی سے اپنی پیاری بیوی اور چچا کی محبت دور ہو گئی تھی۔ آپ غمگین تھے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کو نہیں بھلایا اور دعوت کے لیے ایک اور علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ باقی کہانی ہم اگلی قسط میں سنیں گے۔ اللہ